تو وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا۔ جو لوگ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایسی حرکتیں نہ کریں، ادب کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ، مبارک، الحمدللہ۔ آپ ان کو دامن ذرا سا خاموش رہیں بھائی، دیکھیں میاں آپ حضرات ابھی حضور کی آمد سے قبل مضطرب، بے چین و بے قرار، اب بولو قرار آیا کہ نہیں آیا؟ الحمدللہ، الحمدللہ، آیا کہ نہیں آیا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ آ گیا نا؟ ارے تمہیں ہی نہیں ہمیں بھی قرار آ گیا، اور ان کو تو قرار زندگی بھر نہیں آئے گا جنہوں نے قرار سیکھا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، جو اپنی بات پر ہی اقرار نہ کر سکے وہ کیا قرار کریں گے؟ الحمدللہ، ہم نے اپنے مرشدان طریقت کے ہاتھ پر اقرار کیا، اعلی حضرت سرکار نے کہہ دیا کہ جب تک بکا نہ تھا، اللہ اللہ اللہ، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج بالکل سکہ راج الوقت کی طریقے، اگر کوئی جنتی ہونا چاہتا ہے اللہ 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 اللہ، ماشاء تو اللہ، تم سے کوئی پلیٹ فارم پہ پیدا ہونے والا نہیں بول رہا ہے، ہائے 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 ہائے، تم سے خانقاہ کالپی میں پیدا ہونے والا فقیر بول رہا ہے۔ اختر رضا کے ہاتھ پر بک جاؤ، جنتی ہو جاؤ انشاءاللہ، الحمدللہ، 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 الحمدللہ۔ نظام بدلنے پھیرنے والوں کے چکر کو چھوڑو، اب خطبہ اترے کی آج کوئی ضرورت نہیں ہے، میری گفتگو سنو۔ میرے حضور تاج الشریعہ جانتے ہو نا؟ بولو کتنے لوگ پہچانتے ہو؟ الحمدللہ۔ ارے وہ اندھا ہوگا جو نہ پہچانے، بلکہ میرا نظریہ تو یہ کہتا ہے جس کی دل کی آگ زندہ ہوگی وہ اختر رضا خان کو پہچانتا ہے، کیونکہ اختر رضا آنکھوں کی روشنی نہیں دیتے ہیں، اختر رضا دل کی روشنی دیتے ہیں، جو ان کے جد کریم والا حضرت نے کام کیا۔ کیا کہنا، اچھا اشارہ ہے، واہ واہ، ماشاءاللہ، واہ واہ، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جانتا ہوں، سنو تو، سبحان اللہ، تم تو جانتے ہی ہو، جو نہیں جان رہے ہیں ان کو تو بتا دینے دو۔ کیا بات ہے، ہائے ہائے، جو آج میرے حضور تاج الشریعہ کی یہ عنایت ہے اور یہ ان کی محبت کی شفقتوں کی نشانی ہے، جو اپنی زبان پر ترجمان سے کسی کو کچھ نہیں فرماتے ہیں، تو سنو، بریلی اعلی حضرت کے لیے میرا امیر کچھ نہیں کہے گا، بریلی یا بریلی کے ہمارے امیر کو اگر کوئی خانقاہ یا کوئی مدرسہ کچھ کہے گا تو ہم اس کی جان لے لیں گے، مگر مسلک کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارا ایمان و عقیدہ بچایا ہے، الحمدللہ، واہ، ماشاءاللہ، ان کی عظمت و توقیر کو بچانا ہم سنیوں کا کام ہے، ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، ان کی ذات پر کوئی آنچ نہ آئے، یہ ہم سنی بریلویوں کا کام ہے۔ آج بریلوی نام پر نقد رقم بھکا بھولانے والوں، لفظ کے مس بھائی سنو، ہم مصباحی حضور حافظ ملت اور عبد المنان صاحب جیسا ذات کو مانتے ہیں، بحر العلوم حضور صدر الشریعہ کو مانتے ہیں، ہم وقت کے فتویٰ دینے والے مفتیوں کو نہیں مانتے ہیں،
ہم مفتی اعظم اپنے مفتی اعظم کو مانتے ہیں یا آج ان کے جانشین حضور تاج الشریعہ کو مانتے ہیں، جو حرام و حلال کے مسائل پر نظر نہ رکھے؟ ہم ایسے جوازی لوگوں کو نہیں مانتے ہیں، ہم اس دل کی آنکھوں سے شریعت کے قانون کو دیکھنے والے اختر رضا خان کو مانتے ہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ آج یہ نظام الاوقات جو اپنا درست نہ کر پایا، وہ جودھ پور میں کہتا ہے کہ ان کی وظائف بینائی نظر نہیں آتی۔ ارے پہلے اپنے دل کی بینائی درست کر، بعد میں اختر رضا کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اختر رضا کو دیکھنے کے لیے ظاہری آنکھیں بھی درست ہونا چاہیے اور دل کی آنکھیں بھی درست ہونا چاہیے۔ ارے جس کا استنجا ہی درست نہ ہو وہ ان کو کیا دیکھے گا؟ ارے جو پنجتن پاک کا سچا غلام ہوگا وہ اختر رضا خان کو دیکھے گا۔ آج سب کہتے ہیں کہ ضروری ہے ہر جگہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانا، تو سنو، آج وقت کی اہم ضرورت ہے مسلک اعلی حضرت۔ آج تم نے کرسی توڑنا تو سیکھا ہے، درسگاہوں میں حدیثیں پڑھنا سیکھتے تو سمجھ میں آتا کہ مسلک اور مسلک اعلی حضرت کیا ہے۔ ہم اپنا نذرانہ اور خانقاہ کی گدی نہیں بچاتے ہیں، ہم اپنا عقیدہ اور اپنا مسلک بچاتے ہیں۔ ہمارا مسلک ہے تو مسلک کی روشنی میں ہم اپنا عقیدہ بچائیں گے۔ آج تم لوگوں کی ہم مہم چل رہی ہے، نوکری بچاؤ، مسلح بچاؤ، اپنا چندہ بچاؤ، اور بریلی سے اختر رضا کیا مہم چلا رہے ہیں؟ کچھ بچے نہ بچے اپنا سنی و ایمان بچاؤ، اپنا عقیدہ بچاؤ، اور جب عقیدہ بچ جائے گا اور تم عقیدے کی روشنی میں آ جاؤ گے تو یقیناً مسلک اعلی حضرت اسی دن سمجھ جاؤ گے اور کہہ دو گے واہ افسوس بہت دن ہم بھٹکے، کاش پہلے ہی ہمیں راہ مل جاتی اور حضور تاج الشریعہ کے پاس ہم قریب سے پہنچ کر ان کے جلوہ زیبا کی زیارت کر لیتے تو اتنے دن ہمارے نامہ اعمال میں خرابی نہ لکھی جاتی بلکہ نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی۔ آج کہتے ہو صاحب رد ہو رہا ہے، ارے سنو، یہ میرے سرکار حضور تاج الشریعہ جنہوں نے اپنی محبتوں سے اس فقیر کو نوازا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے فقیر نہ مجھے کسی خانقاہ کے سجادہ سے ڈر ہے، نہ یہ کسی یونیورسٹی کے مفتی سے ڈر ہے، کیونکہ اختر رضا کے ہاتھ میرے سر پر ہے۔ الحمدللہ، واہ رضا کا سائے کرم میرے سر پر ہے۔ واہ واہ۔ آپ کہو گے ارے کچھ تو سوچے ہوتے، اعلیٰ حضرت سرکار نے کئی پیڑھی کئی پشت پہلے آپ کی خانقاہ کو یاد کیا ہے کہ دے محمد کے لیے، روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ میں کہوں گا اے عقل کے اندھے ذہن کے کوڑی ذرا یہ بھی تو سن، یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمارے بزرگوں کو یاد کیا جو آج سنی اپنے شجرے میں پڑھ رہے ہیں۔ سولر پاور میں آج اپنا استعمال کر کے تم سے کہتا ہوں، سبحان اللہ، اگر تم ہائی کورٹ پر اٹھلا رہے ہو تو الحمدللہ شاہ فضل اللہ کا یہ لڑکا سپریم کورٹ میں بیٹھا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اگر تمہارا ہائی کورٹ سے کوئی آرڈر نکلے گا ہم سپریم کورٹ سے آرڈر دینا جانتے ہیں، واہ واہ واہ، حق ہے، مبارک ہو مبارک ہو۔ اور وہ سپریم کورٹ کی حمایت بریلی کی طرف ہے۔ نہ کل بریلی سے ہم کٹے تھے، نہ آج کٹے ہیں، نہ صبح قیامت تک کٹیں گے۔ بریلی ہمیں بریلی سے پیار ہے، بریلی کو ہم سے پیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تمہیں جلن ہے جلتے رہو، کہی دیا ہے کسی نے کیا خوب کی صابن سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، ایسے ہی ان کے بھی چراغ سب گل ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھتے جانا، ایک دن جتنے بھی غدار اعلیٰ حضرت ہیں ان کے گھر میں چراغ جلانے والا نہیں ملے گا۔ کیونکہ چراغ جلانے والا تو اسی کے گھر میں ہے جو اعلیٰ حضرت سے پیار کرتا ہے، مجدد دین و ملت سے پیار کرتا ہے، حضور سرکار مفتی اعظم ہند سے پیار کرتا ہے، حضور حجت الاسلام سرکار سے پیار کرتا ہے، حضور مفسر اعظم سے پیار کرتا ہے، اور جو ان کے لاڈلے اختر رضا سے پیار کرتا ہے وہی تو زمانے میں کامیاب ہے، وہی تو کہتا ہے سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروز آئے۔
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। اور دوسرے سنو، حضور کے ہاتھ کا بوسہ دے کے فقیر کہتا ہے سنو، حضور میرے سامنے موجود ہے، سنو، یہ رد نہیں کرے گا تمہارا بکلا پھوڑنے کے لیے تو ہم کافی ہیں، تمہارا رد ہم کریں گے، ہمیں ہمارے باپ نے ہمیں گھٹی میں پلایا ہے، بیٹا کسی کو چھیڑنا نہیں، اور جو تمہارے مسلک کو چھیڑ دے اسے چھوڑنا نہیں۔ تم سوچ رہے ہو تمہیں چھوڑ دیں گے؟ ایسے ہی تمہیں جانے دیں گے؟ تمہاری 7 نسلوں کو یاد کرا دیں گے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کی بغاوت کیا چیز ہے۔ سنو سنو، آج مجھ سے سنو، کوئی کیا رد کرے گا، مجھ سے سنو، سنو، جو اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم، سرکار حجت الاسلام، حضور مظہر اعلیٰ حضرت، حضور مفسر اعظم کی شان میں اتنی سی بھی گستاخی کرے گا، اس کی کھال کھینچ کر میں بھوسا بھر دوں گا۔ آج کے بعد ہم اور ہمارے مسلک اور حضور تاج الشریعہ کو چھیڑنے کی کوشش مت کرنا، وہ جیسے ہیں ہمارے ہیں۔ تمہیں نہیں ہے پیار، اندھے کنویں میں جا کر اپنی جان دے دو، ہمیں ہے تاج الشریعہ سے پیار، تمہیں کیا تکلیف؟ اس لیے اچھا مشورہ دیا جی، وہ اور ہوں گے کہ جو صاحب کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کے پیر دادے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے پیر دادے ہیں، تو کیا ہوا؟ کوئی 7ویں آسمان سے آئے ہو کیا؟ اعلیٰ حضرت کے پیر دادے ہو، اعلیٰ حضرت کے پیر دادے ہو تو بن کر دکھاؤ اعلیٰ حضرت نے کیا عمل دیا ہے ہمیں، اعلیٰ حضرت نے کیا طریقہ دیا ہے ہمیں، اعلیٰ حضرت نے کون سی روش دی ہے ہمیں، اعلیٰ حضرت نے جینے کا طریقہ کیسے دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے چلنے کا طریقہ کیسے دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے سوچنے کا طریقہ کیسے دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں 55 زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے دیا ہے، تو جانتے نہیں ہو۔ اعلیٰ حضرت نے سوچ فکر معیار وہ دیا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بددینوں کا دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جو بھی یہ نعرہ لگائے اس کا بیڑا الحمدللہ اس کا بیڑا پار ہے، اور یقیناً جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائے، اے سن بھئی یہ نعرہ مت لگا، سن مجھ سے بات سن، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو ہی آگ لگ گئی اپنے چراغ سے، میرے جسم کے روئے روئے میں آگ لگی ہے ان لوگوں کی وجہ سے۔ آج انہوں نے اپنی سیادت کے جھنڈے گاڑ کر قوم کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہو، چل بکاؤ مولویوں کے خاطر، اللہ الصمد اللہ الصمد، للہ تم کو تمہارے جد کریم آقائے کریم کا واسطہ ہے، اپنے ذہن و فکر کو سدھارو اور اپنے اکابرین کے نقش قدم پر قائم ہو جاؤ، اور اگر تم اپنے بزرگان دین کے سچے نقش قدم پر قائم ہو گئے تو یقیناً زمانہ سلام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ سوچو، یہ گفتگو کرنے کے لیے مجھے سانتا خرج میں بلا کر حضور تاج الشریعہ نے کچھ سمجھایا ہے؟ نہیں، حضور تاج الشریعہ مجھ سے کچھ نہیں کہتے ہیں، مجھ سے صرف میری خیریت پوچھتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے، مگر یہ میری ذمہ داری ہے، میرا فرض عین ہے کہ حضور تاج الشریعہ پر آج کون لوگ محبت کا خراج پیش کر رہے ہیں، محبت کا پیغام پیش کر رہے ہیں، کون بغاوت کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے، گھر کی رکھوالی کرنے کی ذمہ داری بھیا تو چوکیدار کی ہوتی ہے، یہ گھر کا ہمارے چراغ ہے، یہ گھر کا ہمارے دیپک ہے، یہ گھر کی ہماری روشنی ہے۔ ارے ہم تو اندھے ہو جائیں گے اگر ہماری روشنی آنکھوں سے چھین لی گئی، اللہ اکبر، ہم اپنی جان دے دیں گے مگر اپنی روشنی کو نہیں چھیننے دیں گے۔ ماشاءاللہ کیا ہمارے مسلک کی آبرو ہے۔ آج ان امیروں کو تو دیکھو، وہ پیسے کے امیر، آج جن کو اتنی بھی لیاقت نہ ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ایسے ایسے آج جاہل امیر بن بیٹھے ہیں کہ کہتے ہیں ان کے بعد بھی بہت سے تشریف لائیں۔
ایسے ایسے تو آج امیر بن بیٹھے. معاذ اللہ رب اللہ. جی حضور سرکار ساری رپورٹوں کے ساتھ فقیر بولتا ہے. ہم جاہلوں کو نہیں مانتے ہیں, ہم اپنے پڑھے لکھے امیر حضور تاج الشریعہ کو مانتے ہیں. اور سنو اے بامبے کے آزاد نگر کے اس گراؤنڈ میں آنے والے لوگوں, سنیو سنو, ان کے ہاتھ کو بوسہ دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ان کو نگاہوں سے دیکھ لو یہی بہت بڑی بات ہے. ہم سنیوں کے لیے ایک تحفہ ہے, تحفہ. اللہ کا دیکھ رہے ہو کتنا خوبصورت چہرہ ہے. الحمد. آج ایسے لوگ بہت سے سرجری کرا کر ایسا چہرہ بنانے کے لیے, اچھا ہے, بہت اچھا مگر لطیفہ ہے. زندگی پر سرجری کرا ڈالے مگر نہ کرا پائیں. اچھا ہے اور اشارہ. یہ عطا ہے عطا. ان کے جد کریم اعلیٰ حضرت کو میرے نانا نے عطا کیا تھا, تو میرے جد کریم نے ان کو بھی وہ خوبصورتی عطا کی. الحمدللہ. واہ واہ واہ. آج ان کی خوبصورتی کے چکر میں تم نے بیوٹی پارلر میں جا کر اپنی خوبصورتی بنانا چاہیے. اور بھیا جانتے ہو بیوٹی پارلر کا میک اپ کتنی دیر ٹھہرتا ہے؟ یہ مولانا عامر صاحب سے پوچھا جائے کہ بیوٹی پارلر کا کتنی دیر ٹھہرتا ہے. مگر سنو, ہم بیوٹی پارلر والا مسلک لے کر نہیں چلتے جو صبح مسئلہ دیا جائے شام کے بدل جائے, تیسرے پہر میں کچھ ہو جائے شام کے کچھ ہو جائے. اللہ کی طرح کر کہے صاحب ہم بھی تو اعلیٰ حضرت کے پیر زادے ہیں, ہم بھی تو اعلیٰ حضرت کے مخدوم زادے ہیں, ہم بھی تو اعلیٰ حضرت کے سر کے تاج ہیں. اعلیٰ حضرت کے ہم سر کے تاج نہیں ہیں, اعلیٰ حضرت ہمارے سر کے تاج ہیں. کیا کہنا. واہ. وہ سیاد سنو کان کھول کر, قاضی القضات کی موجودگی میں فقیر بول رہا ہے, اور ان کو میں نے وہ حق دیا ہے حضور, رات کے 12 بجے اگر بریلی سے آپ کی آواز آئے گی, سواری نہیں ہوگی, فقیر پیدل دوڑ کر بریلی آئے گا. آپ کا جو حکم ہوگا وہ میرے سر آنکھوں پر ہے. مگر سنو, جو یہ کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کے سر کے تاج ہیں, سنو اعلیٰ حضرت سادات کے سر کا تاج ہے. حضرت اور اعلیٰ حضرت وہ بھی سمجھو, جو پیر اپنے مرید پر اٹھلائے, جو پیر اپنے مرید پر اٹھلائے وہ حضرت, اور جو مرید اپنے پیر پر اٹھلائے وہ ہے اعلیٰ حضرت. مہریرا کے پیران نظام اپنے مرید پر اٹھلائے تھے, کہہ اٹھے تھے چشمو چراغ خاندان برکات ہے احمد رضا. چراغ کہہ دیا, چراغ الحمدللہ آج بھی ہے. جو چراغ کو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں, اور جو نہ سمجھنے والے ہیں وہ نہیں سمجھے. مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے, اور اس پر میں جو یہ گفتگو کر رہا ہوں اس کی ذمہ داری حضور تاج الشریعہ کے ذمہ کرم پر نہیں, اپنی گفتگو کا خود ذمہ دار ہوں. یہ مت کہنا کہ حضور نے کے سامنے ایسا بولا میں ذمہ دار ہوں, اور اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو تو مجھ سے آ کر بات کرو. میں نے ٹینڈر پر کوئی خانقاہ نہیں لیے, نہ کرائے پر میری خانقاہ ہے, نہ ہم نے 5 سال کی لیچ پر لیا ہے خانقاہ کو, نہ 10 سال کا ہم نے ایگریمنٹ کرا کے خانقاہ کے لیے رکھا ہے. الحمدللہ میر سید محمد کالپوی کے دور سے اب تک 11ویں پشت میں صاحب سجادہ کالپی بیٹھا. میر سید محمد کے بیٹوں کا بیٹا تمہارے سامنے بیٹھا ہے. واہ واہ. کسی دوسرے خاندان سے آ کر نہیں بیٹھا ہے, اپنے باپ دادا کی نسل پر, اپنے باپ دادا کی چوکھٹ پر میں بیٹھا ہوں. اور الحمدللہ خانقاہ کالپی کے شاہ فضل اللہ نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں دولت پہنچانے کے لیے مہریرا کو ذریعہ بنایا. شاہ برکت اللہ یہ دولتیں لے کر جاؤ, نقی علی کے شہزادے بریلی سے احمد رضا آئیں گے, ان کو یہ میری امانتیں سپرد کر دینا. بات ختم. ارے کیا کہنا. واہ. کالپی کی امانتیں تھیں, آئیں, ارے کیا کہنا. بریلی پہنچ گئے. بہت اچھی بات. اب کالپی بریلی ہے, کل کا بریلی کالپی ہے. کیا اچھا گوشہ نکالا ہے. واہ واہ واہ.
واہ 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 ماشاء اللہ کل بھی بریلی ہے واہ 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 اور بریلی کل بھی ہے. سبحان نہ اللہ کالپی کو بریلی سے کاٹا جا سکتا ہے نہ بریلی کو کالپی سے کاٹا جا سکتا ہے. انشاءاللہ واہ کالپی کٹ جائے گا مگر بریلی کی عظمتوں پر آنچ نہیں آنے گی. واہ 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 یہی میرے جد کریم آقا امام حسین نے کربلا میں کیا. نانا کے دین اور اسلام کی خاطر اپنے خاندان کے بچوں کو شہید کرا دیا مگر اسلام اور مذہب اسلام کی آبیاری کو بچایا. اور وہی میرے مجدد اعلیٰ حضرت سرکار نے بریلی سے کیا. سب کچھ جانے دیا مگر نانا کے دین اور مذہب اسلام کو بچا لیا. آج بچ گیا تو پیر لوگ اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں, خانقاہی درسگاہی مفتی لوگ, مفت کے پیدا ہونے والے لوگ. سنو, ہم کسی انتری منتری جی کے ہاں دعوت کھانے نہیں جاتے ہیں اس لیے کہ ہم صلح کلی تو ہے نہیں. صلح کلی اس کو نہیں کہا جاتا ہے. صلح کلی کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے پرائے کا تمیز ہی نہ جانے وہی تو صلح کلی ہے. جو اپنے کو اپنا جانے غیر کو غیر جانے وہی ہے سنی صحیح العقیدہ. جو دشمن رسول کو دشمن رسول جانے. اور میں نے آپ سے کہا تھا ارے دشمن رسول تو وہ دشمن رسول ہے اور بریلوی وہ ہے جو اس کی پرچھائی بھی اپنے اوپر نہ پڑنے دے کہ کہیں رحمتوں کے سائے میں کہیں ہماری زندگی میں گرہن نہ لگ جائے. آج الحمدللہ خوش ہو جاؤ, ہماری زندگی میں گرہن نہیں لگے گا اس لیے کہ تاج ہمارے پاس ہے. واہ واہ شام جیسا چہرہ ہمارے پاس ہے. سبحان اللہ. وہ حسین چہرہ ہمارے پاس ہے. وہ انوکھا چہرہ ہمارے پاس ہے. اے نظام الاوقات بنانے والے مفتیوں, ایسا چہرہ ہو تو لا کر دکھاؤ. لاؤ تو نہ لاؤ, دو دو ہاتھ ہو جائے. ادھر آؤ پیارے, ہنر آزمائے. ارے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تو اپنا مفتی لا, ہم اختر رضا کو سامنے دکھلائے. یقین ہے یقین ہے یقین ہے تیرا مفتی تو پیچھے سے ہی بھاگ جائے. وہ صرف نام سننے کی اعلیٰ حضرت کے لال مفتی اعظم کے جانشین مفسر اعظم کے دل کا قرار آئے, جانشین مفتی اعظم آئے ہیں. میرے حضور تاج الشریعہ جلوہ فرما ہے منبر رسول پر. اے سنیو یہ غنیمت موقع ہے, اپنے ہاتھ سے مت جانا دو. تیمم والے سارے پیروں کو طلاق دو. تیمم والے سارے پیروں کو طلاق دو. فوٹو مت کھینچو, ہم اعظم گڑھ سے نہیں آئے ہیں, ہم کالپی سے آئے ہیں. ہم اعظم گڑھ سے نہیں آئے نہ ہم اعظم گڑھی ہیں, ہم تو کالپی بھی ہیں اور بریلی بھی ہیں. اس لیے فوٹو نہیں کھینچے. جس نے فوٹو کھینچا اس کو 4 دن کھانا نہ ملے. سنو, جتنے تیمم والوں کے ہو چھوڑ دو, میں کہتا ہوں چھوڑ دو, اور وضو والے پیر سے آ جا. آ جا, دیکھو نا کتنا اچھا چہرہ ہے. اس چہرے پر ہماری جانیں قربان, اس چہرے کے حسین چہرے پر ہماری جانیں قربان. واللہ العظیم اگر کوئی پریشانی میں فقیر مبتلا ہوتا ہے, کالپی کی خانقاہ میں جا کر بزرگوں کی چوکھٹ نہیں کٹکھٹاتا ہوں, گاڑی اٹھاتا ہوں سیدھا بریلی. مہمان خانے ڈرائنگ روم میں پہنچا, یوسف کو خبر کی حضرت کہاں ہے. پتا چلا حضور کو جیسے ہی خبر کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں. فقیر ابھی چند روز پہلے حاضر ہوا, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سرکار نے فرمایا میں یاد کر رہا تھا. میں نے کہا حضور میں حاضر ہو گیا. سنو, دل کی بات کہتا ہے, دل کی بات کہتا ہے فقیر تم سے. مجھے کچھ پریشانی ہوتی ہے کالپی میں. میں شاہ فضل اللہ کا بیٹا ہوں, باپ کے پاس نہیں جاتا ہوں, اختر رضا کے پاس جاتا ہوں. کہ یہ کہیں گے اگر تو ان کی پہلے سنی جائے گی, کیونکہ یہ ان کے گھر کا دیپک ہے. اگر آل رسول نے احمد رضا کو اپنی بخشش کا سرمایہ بنایا تھا تو سنو اے مفت کے مفتیوں, سنو, اگر حضور آل رسول نے اعلیٰ حضرت کو اپنی بخشش کا سرمایہ بنایا تھا تو ہم نے اپنی بخشش کا سرمایہ اختر رضا خان کو بنایا. پوچھا جائے گا کیا لائے, وہ کہیں گے
احمد رضا کو لایا ہو تو ہم کہیں گے ہم ان کے لال کو لے کر آئے. اب برابری کر لو, دیکھو کون آگے جاتا. اعلیٰ حضرت کہیں گے میرے لال کو آگے لے جاؤ, کیونکہ اس لال کے ساتھ ایک وہ بھی دوسرا لال بھی جا رہا ہے ماشاءاللہ, جس کے لیے اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا ہے دے محمد کے لیے, روزی کا رحمت کے لیے, خانے فضل اللہ سے حصہ قدا. ماشاءاللہ, آمین, سبحان اللہ, اس لیے سنیو, ماشاءاللہ, سنا جتنے بھی تمہارے دل کی کلی کے باغ کی پونچھے کھل گئے تھے, کتاب ان کا رد کر دیا گیا, اب تو ان کی اوقات ہی کیا رہے گی. سنو, میں آ گیا ہوں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا پوسٹ مارٹم کروں گا کہ تیری 7 نسلیں ٹانکے نہیں لگا پائیں گے, اور شریعت کے خلاف ورزی نہیں کروں گا. شریعت کی خلاف ورزی اگر کروں, حضور تاج الشریعہ جو حکم فقیر پر عائد کریں گے, فقیر ان سارے حکموں کو سر خم ماننے کے لیے تیار ہے. اگر تمہارے جیسے لبادوں کی ہم بات نہیں مانتے ہیں, حضرت نہیں رد کریں گے. حضرت کو کوئی کچھ کہے گا, حضرت کے خانوادے کو کچھ کہے گا, اگر حضرت رد فرمائیں گے تو کہیں گے اپنے باپ کے, ان کے باپ کو کہا جا رہا ہے, ان کے دادا اور نانا کو کہا جا رہا ہے, اس لیے حضور خود رد کر رہے ہیں. گھر کی بات ہے, سنو, یہ رد نہیں کریں گے, یہ حق ہمارا ہے. اچھا ہے, ہمارے امانت کو کیسے بچایا جائے گا, یہ ہمارا حق ہے. ہم اپنی آبرو, ہم اپنی شان, ہم سنی اپنی پہچان کیسے بچائیں گے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں بچائیں گے. آج مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کے نعرے, لوگ کہتے ہیں مسلک اہل سنت کہا جائے. کیوں؟ آخر کیوں؟ وجہ بتاؤ کیوں؟ جب اکابرین اور بزرگان دین نے, چاہے مخدومان کچوچا ہو, چاہے مخدومان کالپی ہو, مخدومان بریلی ہو, جب سب کی بیک زبان کا نام تھا مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, تو آج تم تیمم والوں نے بدل دیا تو ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ الحمدللہ ہم اپنے باپ کے بیٹے نعرہ لگائیں گے, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, مرکز اہل سنت, تاج القضات فی الہند, حضور تاج الشریعہ, حضور تاج الشریعہ, دل کا چین, آنکھوں کا سرور. اس لیے سنیو, اپنے ذہن و فکر کو درست کرو, حضور تاج الشریعہ سے سچی محبت کرو. جتنی بھی تمام سارے تنظیم تحریک والے ہوں, تنظیم والے ہوں, چاہے یونیورسٹی والے ہوں, چاہے کالج والے ہوں, چاہے کوئی ہو, سنو بالکل کلیئر ایک بات میری اور سن لو. اگر وہ اعلیٰ حضرت, مفتی اعظم اور میرے حضور تاج الشریعہ کو چھیڑیں گے, ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے. کھلا ہوا چیلنج ہمارا ہے, اختر رضا ہمارا ہے. سبحان اللہ, ان کو چھیڑنے سے پہلے ہم سے نپٹ لینا, بعد میں بریلی کے اختر رضا کے پاس جانا. السلام علیکم.